اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں لستن کا احد من النساء، تم کائنات کی کسی عورت کی مثل نہیں ہو۔ یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے، ہم اس پر غور کریں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، کس انداز سے خطاب ہو رہا ہے، کس انداز میں گفتگو ہو رہی ہے۔ یا نساء النبیو، اے نبی کی بیویو، اے انبیاء کی مستورات، اے میرے محبوب کی ازواج، لستن کا احد من النساء، تم کائنات کی کسی عورت کی مانند نہیں ہو، کسی عورت کی مثل نہیں ہو، کائنات کے اندر کوئی عورت تمہاری مثل نہیں، کائنات کی کوئی عورت تمہاری مانند تمہاری مثل نہیں، تم جیسی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ تم میرے نبی کی بیوی ہو، میرے نبی کی زوجہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے تم تمام کائنات سے افضل ہو گئی ہو، تمہیں یہ مرتبہ اور مقام مل گیا ہے کہ تم بے مثل ہو۔ تمہاری بے مثلیت جو ہے، عدم مثلیت جو ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب تمہارا وجود نہیں، اس کا سبب تمہاری ذواتیں نہیں، تمہاری ہستیاں نہیں، بلکہ تم کائنات کی عورتوں سے جدا ہو گئی ہو، افضل ہو گئی ہو، اعلیٰ ہو گئی ہو، بے مثل ہو گئی ہو۔ تو اس کا سبب کیا ہے کہ تمہاری نسبت میرے محبوب کے ساتھ جڑ گئی ہے، تمہاری نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اس نسبت کے سبب تم کائنات کی عورتوں سے اعلیٰ اور افضل ہو گئی ہو۔ جس چیز کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے، اگر بیوی کی نسبت، عورت کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے تو کائنات کی کوئی عورت اس عورت جیسی نہیں رہتی، تو پھر مصطفیٰ جیسا کون ہوگا؟ یہ وہ نسبت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اگر ہو جاتی ہے تو وہ نسبت جدا کر دیتی ہے، اعلیٰ کر دیتی ہے، اولا کر دیتی ہے، افضل کر دیتی ہے، بے مثل کر دیتی ہے، بے مثال کر دیتی ہے۔ جب محبوب کی نسبت بے مثال کر دیتی ہے تو پھر محبوب کی مثل کہاں سے لاؤ گے؟ یہ وہ نسبت ہے جو ازواج کو، مستورات کو، عورتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ حاصل ہوئی۔ اس نسبت کا فائدہ کیا پہنچا؟ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ یا نساء النبیو لستن کا احد من النساء، کہ اے مستورات نبی، اے میرے نبی کی بیویوں، تمہارا رتبہ، یہ مقام تمہیں اس لیے ملا ہے کہ تمہاری نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہو گئی ہے۔ جب محبوب کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے تو پھر درجہ اور مقام بدل دیا جاتا ہے۔ کعبہ ہے، مکہ ہے، مکے کا شہر ہے، آدم علیہ السلام اس مکے کی وادی میں قدم رکھتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام اس مکے کی وادی میں قدم رکھتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مکے کی وادی میں قدم رکھتے رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس مکے کی وادی میں قدم رکھتے رہے۔ انبیاء اپنے قدم مکے کی زمین کے ساتھ لگاتے رہے، لیکن اللہ رب العزت خاموش رہے۔ لیکن جب مکے کی ذرات کے ساتھ مکے کی زمین پر مصطفیٰ نے قدم رکھے تو اللہ رب العزت نے مکے کی اس زمین کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب آدم بھی قدم رکھتا رہا ہے، نوح بھی قدم رکھتا رہا ہے، ابراہیم بھی قدم رکھتا رہا ہے، اسماعیل بھی قدم رکھتا رہا ہے، لیکن میں نے کبھی مکے کی قسم نہیں اٹھائی۔ لیکن اب مکے کی قسم اٹھا رہا ہوں، اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ محبوب تم نے اس زمین پر قدم رکھ دیے ہیں۔
یہ وہ نسبت ہے، اگر محبوب مکے میں قدم رکھے تو مکے کی سرزمین کی قسمیں اٹھائی جاتی ہے، اگر محبوب مدینے میں قدم رکھے تو مدینے کو ساری کائنات پر فضیلت عطا کر دی جاتی ہے، اور اگر کسی عورت کی نسبت مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اس عورت کو کائنات کی سب عورتوں پر فضیلت عطا کر دی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نسبت کا فائدہ کوئی نہیں، نسبت ذرے کو آفتاب، قطرے کو سمندر، فرشی کو عرشی، عرابی کو صحابی، بے زر کو ابو ذر، ابو بکر کو صدیق، عمر کو فاروق، عثمان کو ذو النورین۔ دیکھو نا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ہیں، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے ساتھ نسبت نہیں ہوئی، عثمان ہے، غنی ہے، صحابی ہے، لیکن ذو النورین کا مرتبہ نہیں ملا۔ دو نوروں والا عثمان کب بنتا ہے؟ جب نبی کی بیٹیوں کے ساتھ عثمان کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ عثمان ذو النورین، علی حیدر کرار، لا فرار، شیر خدا، صاحب ذوالفقار کب بنتا ہے؟ جب علی کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے۔ یہ نسبت ایسا فائدہ دیتی ہے کہ جب یہ نسبت ہو جاتی ہے تو پھر ذرے آفتاب بن جاتے ہیں، قطرے گوہر بن جاتے ہیں۔ جب یہ نسبت انسان کو ملتی ہے تو پھر کائنات کے اندر اسے مرتبہ اور مقام مل جاتا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب تک آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل نہیں تھی، تب تک یہ خدیجہ خویلد کی بیٹی تھی، مکے کی رئیس مانی جاتی تھی، لیکن جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو نبی پاک کی ذات کے ساتھ نسبت ہو گئی تو اب یہ خدیجہ ام المومنین بن گئی ہے۔ یہ نسبت ہے جو یہ فائدہ دے رہی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کے گھر تھی، بیٹی کی صورت میں وہ عائشہ تھی، صدیقہ تھی، ابو بکر کی بیٹی تھی۔ جب سیدہ عائشہ کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی تو اب سیدہ عائشہ ابو بکر کی بھی ماں بن گئی ہیں۔ پہلے بیٹی تھی، جب مصطفیٰ کے ساتھ نسبت ہوئی ہے تو اب ابو بکر کی بھی ماں کہلانے لگی ہیں۔ کیوں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا فائدہ اور مقام ہے۔ یہی نسبت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ زوجہ رسول ہیں۔